کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے ہم درس قرآن کی اور سورہ بقرہ کی 179 آیت تک تفسیر سماعت کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے ہم تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 180 میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وصیت کے احکام کو نازل فرمایا۔ جب تک قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل نہیں کیے تھے تو اس وقت تک وصیت کے احکام پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن جب سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل کر دیے تو پھر وصیت کا جو یہ حکم ہے وہ وہاں پر منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، کیونکہ پہلے کفار مکہ ان کے اندر یہ رواج رائج تھا کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے، وہ ماں باپ فوت ہو جائے تو ماں باپ کی پوری دولت صرف بڑے بیٹے کو مل جایا کرتی تھی۔ ان کے پاس نہ بہنوں کو دینے کا تصور تھا، اور اگر 3 بھائی ہو تو وہ 3 بھائی میں بھی تقسیم نہیں کرتے، 2 بھائی ہو تو 2 میں بھی تقسیم نہیں کرتے۔ ان کے اندر یہ رواج پایا جاتا تھا کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ پوری دولت ملا کے بڑے بیٹے کے نام کر دی جائیں گی، اور اگر بیٹے مالدار ہے اور اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی دولت اس کے بچوں میں یا اس کے ماں باپ میں نہیں تقسیم کرتے تھے وہ، بلکہ جو گھر میں بڑا بیٹا ہوتا وہ اس کو دے دیتے۔ اور یہی رواج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو ہنود ہے ان کا بھی یہی رواج پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ ماحول دیکھا کہ جو پوری دولت ہوتی ہے وہ بس صرف ایک بڑے بیٹے کے نام کر دی جاتی ہے، باقیوں کو کچھ اس کا حصہ نہیں ملتا، تو اسلام جو ہے وہ کسی کے حق کو اسلام جو ہے وہ کسی کے حق کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہر کسی کو اس کا حق دینے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج تک اس زمانے تک کئی ملکوں کا یہ قانون ہے کہ وراثت اور مال صرف اور صرف لڑکوں کو اور مردوں کو دیا جاتا ہے، عورتوں کا وراثت کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اسلام ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ رواج ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو صرف لڑکوں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو اس کا حصہ نہیں ملتا، لیکن اسلام ایسا مذہب ہے کہ اسلام نے بلا تفریق جہاں لڑکوں کو حصہ ملے گا جائیداد میں وہی لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا، البتہ اس کی شکل دوسری ہے۔
جہاں پر لڑکی کو جائیداد میں سے ایک حصہ ملے گا وہاں لڑکے کو جائیداد میں سے 2 حصے ملے گے، اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اسلام کی۔ لیکن بہرحال یہاں پر جو ذکر ہے وہ وصیت کا ذکر ہے۔ جب تک احکام نہیں تھے وراثت کے، جب تک مسائل لوگوں کو پتہ نہیں تھے کہ کس کو کتنا دینا ہے، تب تک یہ وصیت کا معاملہ چلتا تھا، بلکہ یہ فرض ہو گیا تھا کہ تم پر فرض ہے کہ تم وصیت کر جاؤ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اتنی دولت فلاں کو دے دینا، اتنی دولت فلاں کو دے دینا، اتنی دولت فلاں کو دے دینا۔ یہ وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ بغیر وصیت کے مر جائے تو پھر بھائی بھائی آپس میں جائیداد کے لیے لڑنے لگ جاتے تھے، چچا پھر جائیداد کے لیے حق جمانے لگ جاتا، پھر دوسرے رشتہ دار بھی آ جاتے حق جمانے کے لیے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ تم وصیت کر دو تاکہ تمہارے جانے کے بعد آپس میں کسی کی لڑائی نہ ہو۔ تو یہ حکم وراثت کا جب حکم آیا تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواز بالکل ختم ہو گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جاری رکھا ہے، اس کو بھی جاری رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گیا وصیت کا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی 2 راتیں ایسے گزرے کہ اس کے پاس کوئی وصیت اس کی موجود نہ ہو۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ 2 راتیں اس کی ایسی گزرے کہ اس کے پاس وصیت موجود نہ ہو۔ آپ سوچے ہم بھی مسلمان ہیں، بتائیے کیا ہمارے پاس وصیت موجود ہے؟ وصیت نامہ ہمارے پاس موجود ہے؟ حضور تو فرما رہے کہ 2 راتیں اس کی ایسی گزرنی نہیں چاہیے کہ اس کے پاس وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ ہمارے پاس تو 20 سال 40 سال گزر گئے، ہمارے پاس وصیت نامہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت بھی مال ہے تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ مال کا کیا ہوگا، کس کو دیا جائے گا؟ کیا ہمارے پاس وصیت نامہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے وصیت نامہ، کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو اتنی دولت فلاں کو دے دینا، اتنی دولت فلاں کو دے دینا، یہ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن البتہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دولت ہے تو اب وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے مال کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اسلام نے اس میں بھی قید لگائی ہے، وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے جتنا چاہے مال نہیں دے سکتا۔ اب کوئی انسان ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب میرے انتقال کا وقت قریب ہے، تو اب اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو اگر وہ سوچیں گا کہ میں پورے 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، کسی مسجد میں دے دوں یا کسی مدرسے میں دے دوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کسی کو وصیت کرنا چاہتے ہو کہ وہ میرا فلاں بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، بڑا غریب ہے، بڑا مشکل میں رہتا ہے، تو میرے مر جانے کے بعد میرے مال کا آدھا حصہ اس کو دے دینا، ایسی اگر کوئی انسان وصیت کرے گا تو یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ بلکہ وصیت اگر کرنے کا حکم ہے بھی تو مال کے 1/3 حصے کے اندر وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کو دینے کے لیے 1/3 مال کا حصہ ہے جو وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3، اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 حصے سے زیادہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات اس میں حکم یہ بھی ہے کہ کوئی انسان جو وارثدار ہوتے ہیں ان کے نام کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ آلریڈی جائیداد کے حقدار میں شامل ہوتے ہیں، تو کوئی انسان اپنے وارثداروں کے نام سے بھی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ آلریڈی وہ تو اس کے جائیداد کے حصے کے اندر شامل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایک تو وصیت کا حکم ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا وصیت کی جائیں گی لیکن صرف 1/3 مال کے اوپر وصیت کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی انسان کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کسی کو کہ بھئی میرا مال فلاں فلاں کو دے دینا، تو اگر اب وہ وصیت کرے گا تو صرف 1/3 حصے کے اندر ہی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ 1 لاکھ کا 1/3 کتنا ہوگا؟ 33,313 روپے، 1/3 یہ ہو گیا۔ مطلب جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ صرف وہ وصیت میں دے سکتا ہے، باقی کے 2 حصے اسے اپنے ورثاء کو دینا پڑے گا، جو اس کے حقدار ہے، وارث ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ 1/3 حصے سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت سے 2 مسئلے ہم پر واضح ہوتے ہیں۔
اب آئیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 181 میں ارشاد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے۔ اب کوئی شخص تھا، اس نے وصیت لکھ دی کہ میرے بعد فلاں کو اتنا مال دے دینا، فلاں کو اتنے پیسے دے دینا۔ اب ورثہ میں سے یعنی جو اس جائیداد کے حقدار ہے انہوں نے وصیت سن لی، اب ان کی نیت اگر پھر گئی، انہوں نے سوچا کہ یار وصیت میں سے اتنا مال اگر اس کو دے دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا، یا کوئی حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، اگر اس نے دیکھا کہ یہ وصیت میں اس کو اتنا مال دے رہا ہے تو چلو ہم اس کی وصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا دے دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے، یعنی کہ جب تک جس نے وصیت کی ہے وہ زندہ ہے تب تک وہ خود تو اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بندہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کو نہیں بدل سکتا۔ اور خدا نے وہی فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے۔ کوئی وصیت کر کے چلا گیا، اب کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، چاہے نہ عالم کے پاس اختیار ہے، نہ کسی حاکم کے پاس اختیار ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے وصیت کر دی ہے تو اب اس کی وصیت پر عمل کرنا پڑے گا، کوئی اس کی وصیت میں تبدیلی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس نے وصیت اسلام کے قانون کے مطابق کی ہو۔ اب کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وصیت تبدیل کرے، اور اگر کوئی کرے گا تو اللہ نے فرمایا اس کا گناہ اسی کو ملے گا۔ اور آگے کہا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کوئی انسان چھپکے سے وصیت کو تبدیل کر دے گا اگر، اور وہ سوچے گا کہ مجھے کوئی دیکھے گا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو ہر ایک چیز کو سننے والا ہے۔ تو کوئی انسان، بہت سارے لوگ ہوتے دولت کے نشے میں آ کر کے وصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ارے بہت سارے تو ایسے بھی لوگ ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، بہت سارے بیٹے ایسے، اولاد ایسی ہوتی ہے، باپ کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اور اولاد کیا کرتی ہے، باپ کو بتائے بغیر کہیں بھی وہ اس سے سگنیچر کرا لیتی ہے، یا تو اس سے تھم لے لیتی ہے، انگوٹھا ان سے لگا لیتی ہے۔ دولت کے نشے میں لوگ باپ کے آخری لمحات کو اس کی بھی قدر نہیں کرتے، اس کی بھی اہمیت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ دولت کے نشے میں انسان کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کر دیا، اب اس کا وبال، اس کا گناہ اسی پر آئے گا، اور اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے سورۃ البقرہ آیت 182 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، فلا اثم علیہ، تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی یہاں پر ایک راستہ نکلا۔ پہلے کہا کہ اگر کسی نے وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کیا تو وہ گناہگار ہے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کرنے میں اگر کچھ بے انصافی کر دی ہے، کچھ گناہ کر دیا ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی والا کام کر دیا، اب کسی نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو یہ مال دینا ہی نہیں چاہتا تو اس نے اپنی آدھی دولت کسی اور کے نام کر دی، اگر اس نے کسی کے ساتھ نا انصافی کی ہے اور گناہ کا کام کیا تو پھر اللہ نے کیا فرمایا او اثمن فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ کوئی حاکم وقت ہو یا کوئی عالم ہو، وصیت کرنے والا کر گیا، اس نے ناانصافی کر دی، گناہ کر دیا، وہ چلا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب اگر کسی کو پتا چلے کہ اس نے ناانصافی کی ہے تو کوئی حاکم وقت ہو، بادشاہ ہو یا کوئی عالم ہو، اب وہ کیا کرے، وہ مرنے والے کے ورثاء کو جمع کرے، اس کے جائیداد میں جتنے حقدار ہیں ان سب کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد کوئی عالم ہو یا کوئی حاکم ہو وہ ان کو وصیت پڑھ کر کے سنائے اور کہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں غلطی ہے، اگر آپ سب لوگ راضی ہیں تو میں اس میں صلح کرا دیتا ہوں، یہ غلطی کو دور کر دیتا ہوں یا ناانصافی کو دور کر دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی حاکم یا عالم اگر دیکھے کہ وصیت نامے میں کوئی غلطی ہے تو اللہ نے اس کو اختیار دیا، اگر اس کی اچھی نیت ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ پھر وہ اپنے انداز سے
لوگوں کے اندر صلح کرا کے وہ وصیت کو درست کر سکتا ہے، اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو اس کی، تو وہ تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسی وقت کر سکتا ہے جب وصیت کرنے والے نے کوئی شریعت کے خلاف وصیت کی ہو یا نا انصافی اس نے کسی کے ساتھ کی ہو، تب وہ وصیت کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس نے یہ کام کر دیا تو وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے گناہ ملے گا، مجھے سزا ملے گی، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم نے کسی کے درمیان صلح کرا دی ہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے، اس پر تو ثواب ملے گا آپ کو۔ پھر آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 183 میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ یہاں پر جو احکامات تھے وصیت کے وہ ختم ہو گئے، اب یہاں سے روزوں کے تعلق سے بیان شروع ہو رہا ہے، اور 6 آیتیں ہیں جو روزوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، جب رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے اس وقت یہ نازل ہوئی تھی، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی نا، دراصل یہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں کفار روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا، ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے ہمارے نبی، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ